السلام علیکم، میرا نام فریال انجم ہے اور میں آج کے مشاعرے کی میزبان ہوں۔ آج کا یہ مشاعرہ بزم شعراء بار کراچی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ مشاعرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گی ایڈوکیٹ صدام حسین سومرو صاحب کو کہ وہ ہمیں اللہ پاک کے مبارک کلام کے سنا کے اس کے شرف سے مشرف کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ دوبارہ دعوت دوں گی ایڈوکیٹ صدام حسین سومرو صاحب کو کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول پیش کریں۔ چند اشعار اپنی کئی ہوئی نعت کے۔ یہ کیسا نام ہے جس سے صدا رحمت نکلتی ہے، یہ کیسا نام ہے جس سے صدا رحمت نکلتی ہے، تصور سے فقط جس کے سکون صورت نکلتی ہے، تصور سے فقط جس کے سکون صورت نکلتی ہے، زمانہ آج تک حیرت زدہ ہے اس حقیقت پر، زمانہ آج تک حیرت زدہ ہے اس حقیقت پر کہ ایک امی کے ایک لفظ سے حکمت نکلتی ہے، کہ ایک امی کے ایک لفظ سے حکمت نکلتی ہے، نبی ایسا کہاں کوئی کہ جس کے ایک اشارے پر، نبی ایسا کہاں کوئی کہ جس کے ایک اشارے پر، عذابوں کے تلا تم سے کوئی امت نکلتی ہے، عذابوں کے تلا تم سے کوئی امت نکلتی ہے،
یہ کیسا نام ہے جس سے صدا رحمت نکلتی ہے، تصور سے فقط جس کے سکون صورت نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ یہ مشاعرہ بزم شورائے بار کراچی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ بزم شورائے بار کراچی کے بانی و چیئرمین کراچی بار اور ہائی کورٹ میں بہت سارے مشاعرے منعقد کرواتے ہیں۔ بزم شورائے بار کراچی وکلا شورا کی پہلی ایک ادبی تنظیم ہے جو کہ کراچی بار ایسوسیٹ اور ہائی کورٹ میں بہت سے کامیاب مشاعرے کروا چکی ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی شعراء اور مقامی شعراء کو بلایا جاتا ہے، اور وکلا میں ادبی ذوق و شوق کو پروان چڑھانے میں تنظیم کا بڑا کردار ہے۔ آج کا ہمارا مشاعرہ بھی انہی وکلا کی نظامت اور انہی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مشاعرے میں شامل ہمارے ساتھ جو کراچی بار وکلا کے ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان کا مختصر سا تعارف کرواتی چلوں، کیونکہ یہی ہمارے شعراء ہیں، اور ایک فہرست جس میں شامل تمام شعراء ہمارے کراچی بار کے ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا تعارف میں ہماری پہلی شاعرہ ڈاکٹر سمر گل سے کرتی ہوں، جو کہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور شعر و شاعری میں خاصا ذوق و شوق رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری ایڈوکیٹ ہاشمہ اسد صاحبہ ہیں، جو کہ پیشے سے ایڈوکیٹ ہیں اور ادب میں کافی ذوق و شوق رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ ایڈوکیٹ شاکرہ طارق موجود ہیں، جو کہ پیشے سے ایڈوکیٹ ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی شعر و شاعری میں خاصا ذوق و شوق رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ صدام حسین سومرو صاحب۔ ان کا تھوڑا سا تعارف میں کرتی چلوں۔ یہ تقریباً 10 سال سے شاعری کر رہے ہیں، پریکٹسنگ وکیل ہیں، بزم شعراء بار کے نشر و اشاعت کے سیکریٹری ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق راز صاحب۔ صدیق راز صاحب ایجوکیٹ ہیں اور سنجیدہ شاعری میں زیادہ ان کا کردار ہے، اور یہ بھی 10 سال سے شعراء بار کونسل میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت کمال چیمہ صاحب، جو کہ تقریباً 40 سال سے شاعری سے وابستہ ہیں اور کراچی وکلا بار میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ یہ بانی اور چیئرمین بزم شعراء بار کراچی کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ بار میں مشاعرے منعقد کرواتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ یاسر چغتائی صاحب، جو کہ تقریباً 40 سال سے شاعری کر رہے ہیں اور سینئر وکیل ہیں، بزم شعراء بار کراچی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید شائق شہاب صاحب، جو کہ اردو دہلیز انٹرنیشنل کے روح رواں ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سخاوت علی نادر صاحب، جو کہ شاعر ہیں اور جنگ اخبار سے وابستہ ہیں اور ساتھ میں صحافی بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ مسرت سلطانہ صاحبہ، جو ناساز صحت کی بنیاد پہ یہاں تشریف نہیں رکھ سکتی، تو وہ وہاں موجود ہیں، اور ان کا میں ایک چھوٹا سا ان کا تعارف چھوٹا سا کروا دیتی ہوں۔ میڈم جو ہیں صاحب دیوان ہیں، اس کے ساتھ یہ 38 کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، اور شعر و شاعری میں ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میڈم ریحانہ روحی صاحبہ، جو کہ شاعرہ ہیں اور 5 کتابیں اپنی شاعری پہ منعقد کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر مشاعرے کرواتی ہیں اور مشاعروں میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹس کونسل کراچی کی ادبی کمیٹی کی فکشن کی وائس چیئر پرسن ہیں۔ ان کے بعد میں اپنے مہمان خصوصی کا انٹروڈکشن آپ کے کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ اس بزم کے صدر ہیں صدر امجد علی شاہ، جو کہ جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن ہیں۔ اس کے بعد مہمان خصوصی سر خلیل احمد خلیل صاحب ہیں، جو کہ سینئر شاعر اور وکیل ہیں اور تقریباً 50 سال سے شاعری کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بزم شعراء بار کراچی کے صدر ہیں۔
ہمارے مہمانی اعزازی میڈم ریحانہ رومی، جو کہ خود ہماری شعراء کی اس تنظیم میں شامل بھی ہیں اور ہمیں اپنے کلام سے ہمتن گوش بھی کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمان اعزازی ہیں جنہوں نے اس پوری بزم کے منعقد کروانے سے لے کر اور اس کے کامیاب انعقاد تک بھرپور اپنا کردار ادا کیا، میڈم فوزیہ مشتاق صاحبہ. اب میں دعوت دوں گی ہمارے جو شعراء اس بزم میں اپنے اشعار کی روشنی پھیلانے والے ہیں اور ہمیں اپنے ہنر سے ہمکنار کروانے والے ہیں، ان شعراء کو میں گائے بہائے دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. تو سب سے پہلے ہمارے بزم میں جو شامل ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سمر کوثل گل صاحبہ. میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے کلام کو پیش کریں. ایک غزل پیش کرتی ہوں. ناکام سہی برسرے پیکار تو ہے نا، ناکام سہی برسرے پیکار تو ہے نا، دل تیری محبت کا طلبگار تو ہے نا. بہت شکریہ. آتے نہیں ملنے تو بلاتے بھی نہیں ہیں، آتے نہیں ملنے تو بلاتے بھی نہیں ہیں، یہ رشتہ بے نام پر اسرار تو ہے نا. کیا کہنے، کیا بہت شکریہ، بہت شکریہ. قائم ہے ابھی تک وہ اسی جور و جفا پر، قائم ہے ابھی تک وہ اسی جور و جفا پر، تم کچھ بھی کہو صاحب کردار تو ہے نا. بہت شکریہ. تم کچھ بھی کہو صاحب کردار تو ہے نا. محفل میں محبت سے میرا نام لیا ہے، محفل میں محبت سے میرا نام لیا ہے، ایک یہ بھی ادا آپ کی سرکار تو ہے نا. بہت عمدہ، بہت اچھا. پیپل کی گھنی چھاؤں ضروری تو نہیں ہے، پیپل کی گھنی چھاؤں ضروری تو نہیں ہے، آنگن میں میرے سائے دیوار تو ہے نا. کیا کہنے. بہت شکریہ. بیگانگی اس درجہ میری جان نہ لے لے، بیگانگی اس درجہ میری جان نہ لے لے، تھوڑی سی توجہ مجھے درکار تو ہے نا. بہترین بہترین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت عمدہ. بیگانگی اس درجہ میری جان نہ لے لے، تھوڑی سی توجہ مجھے درکار تو ہے نا. یادیں ہی ستاتی ہیں رلاتی ہیں مگر گل، یادیں ہی ستاتی ہیں رلاتی ہیں مگر گل، مہکا ہوا یہ دل کا چمنزار تو ہے نا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہترین کلام. اور اگلی ہماری شاعرہ ایڈوکیٹ ہاشمہ اسد کو میں دعوت دوں گی کہ وہ اپنے کلام کو پیش کریں. آج اس بزم سخن میں آسمان شاعری کے بہت جگمگاتے ہوئے ستارے موجود ہیں. میں ان ستاروں کے درمیان طفل مکتب ہوں. اگر میرے کلام میں کوئی غلطی ہو جائے، شاعری کے رموز و کاف میں کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے تو میں پیشگی معافی کی طلبگار ہوں. ایک چھوٹی سی اپنی غزل پیش کرتی ہوں. آج پھر تیری یاد کا دیا جلایا ہے، آج پھر تیری یاد کا دیا جلایا ہے، گوہر اشک سے دامن کو سجایا ہے. آ بھی جاؤ کہ یہ لمحے پھر نہ لوٹ کر آئیں گے، اور نہ ہی اشکوں کے یہ دیپک جلائے جائیں گے. گو کہ کئی آئیں گے بلحوث پیار جتانے، ہم سب ساتھی کہیں نہ پاؤ گے. جو ہو سکے تو ایک کرم کر دو، اپنی ساری چاہتیں میرے نام کر دو، اپنی ساری چاہتیں میرے نام کر دو. ایک چھوٹی سی نظم ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے. اس نظم پہ مجھے ایوارڈ بھی مل چکا ہے. بہترین. غنیمت سمجھو تم زندگی کی بہار، کہ نہ آنا ہوگا تمہیں یہاں بار بار. نہ آئینہ خود نمائی دیکھو، ذرا دل کے اندر صفائی دیکھو.
بدی سے بچتے ہیں جو ہوتے ہیں ہوش مند، کہ نیکی کو آتی ہے نیکی ہی پسند، مسرت جس سے ملے آفاق میں، وہ فردوس ہے حسن اخلاق میں۔ جزاک اللہ۔ میڈم ہاشمہ اسد کی ہی بات کو تھوڑا سا آگے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، ویسے تو میں آپ ماشاءاللہ سینئر شعراء کے سامنے کچھ نہیں، بٹ تھوڑا ذوق شوق رکھتی ہوں تو چند کلام اپنے پیش کرنا چاہوں گی، اجازت ہو تو۔ انسان کی حقیقت ہے کیا، انسان کی حقیقت ہے کیا، صرف خاک اور کچھ بھی نہیں، صرف خاک اور کچھ بھی نہیں، سانسیں چلتی ہیں تو ہے زندگی، سانسیں چلتی ہیں تو ہے زندگی، ورنہ تو کیا صبح کیا شام کچھ بھی نہیں۔ پڑھ لو اچھا نصاب جو پاس ہونا ہے، پڑھ لو اچھا نصاب جو پاس ہونا ہے، یہ دنیا سوائے امتحان کچھ بھی نہیں۔ احساس انسانیت جو ہو تو انسان کہلاؤ، احساس انسانیت جو ہو تو انسان کہلاؤ، بتوں کا بھی ہوتا ہے جسم، قلب و زباں کچھ بھی نہیں۔ اب میں اپنی اگلی شاعرہ کو دعوت کلام دینا چاہوں گی، جو کہ ہیں ایڈوکیٹ شاکرہ طارق صاحبہ۔ جس طرح یہ کہا گیا کہ ہمارے یہاں پہ بہت شفیق، بہت سینئر، بہت لائق فائق شاعر حضرات موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر موسٹ ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنا بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم کچھ کہہ بھی لیں۔ تو وہی بات کہ میں بھی یہی کہوں گی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا الفاظ ردیف قافیے میں کسی قسم کی بھی کوئی بات ہو جائے تو براہ مہربانی سے درگزر فرمائیے گا۔ اور فریال نے جو ابھی کچھ اشعار پڑھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی کا تسلسل جو ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے آئی ہوں، جبکہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک تسلسل بن گیا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور فی زمانہ ہمارا تجاہل عارفانہ سے کام لینا، کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ زندگی کیا ہے، ہم زندگی سے کس قدر پیار کرتے ہیں اور کتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، دنیا سے اور دنیا داری سے، تو کچھ اشعار گوش گزار کرتی ہوں۔ اگر یہ سوچ پاتے ہم، اگر یہ سوچ پاتے ہم جہاں یہ چند روزہ ہے، اگر یہ سوچ پاتے ہم جہاں یہ چند روزہ ہے، لگاتے دل نہ پھر دنیا سے جو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ بہترین۔ بڑی باتیں بناتے ہیں، نصیحت سب کو کرتے ہیں، بڑی باتیں بناتے ہیں، نصیحت سب کو کرتے ہیں، مگر ہم وہ نہیں کرتے، ملا ہاں جس کا موقع ہے۔ بہترین۔ تغافل سے تجاہل سے ہوئے لبریز بیٹھے ہیں، تجاہل سے تغافل سے ہوئے لبریز بیٹھے ہیں، وہاں کیا لے کے جائیں گے کبھی کیا یہ بھی سوچا ہے؟ بہترین بہترین۔ بہت محتاط رہتے ہیں، بہت محتاط رہتے ہیں، سنبھل کر پیر رکھتے ہیں، جتن جتنے بھی ہم کر لیں جو ہونا ہے سو ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ بڑا یہ زوم ہے سب کو کہ جو ہم نہ ہوں تو کیا ہوگا، بڑا یہ زوم ہے سب کو کہ جو ہم نہ ہوں تو کیا ہوگا، یہ خوش فہمی ہماری ہے نہیں کچھ فرق پڑتا ہے۔ بہترین، واہ واہ واہ۔ یہ خوش فہمی ہماری ہے نہیں کچھ فرق پڑتا ہے، بہت اسباب کر لیتے ہیں فانی زیست کی خاطر، بہت اسباب کر لیتے ہیں فانی زیست کی خاطر، مگر جو ساتھ لے جانا ہے ایک اعمال نامہ ہے۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ سب کو معاف کرتے ہیں، چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ سب کو معاف کرتے ہیں، تصنع سے بناوٹ سے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ہاں ایسا معاف کرتے ہیں جو معافی ہم بھی چاہتے ہیں، ہاں ایسا پاک کرتے ہیں جو پاکی ہم بھی چاہتے ہیں، معافی کی طلب ہے تجھ سے اے یا رب ہمیں تو پھر،
معافی کی طلب ہے تجھ سے یا رب ہمیں، تو پھر سو پہلے تیرے بندوں سے معافی ہم بھی چاہتے ہیں. بہترین، واہ واہ واہ. سو پہلے تیرے بندوں سے معافی ہم بھی چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. آج یہ ادبی آسماں ماشاءاللہ بہترین شعراء سے چمک دھمک رہا ہے اور سج رہا ہے، اور اسی میں ایک روشنی کی کرن بکھیرنے ہمارے اگلے شاعر ایڈوکیٹ صدام حسین سومرو صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے میں میڈم فوزیہ مشتاق صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ پرعزم اور پروقار محفل مشاعرہ سجانے میں بزم شعراء بار کی مدد کی اور یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا. صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے چند اشعار. خواب کی آنکھ میں تعبیر کا منظر رکھ دے، واہ واہ. خواب کی آنکھ میں تعبیر کا منظر رکھ دے، شیرگے ہجر پہ اب وصل کا خنجر رکھ دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. خواب کی آنکھ میں تعبیر کا منظر رکھ دے، شیرگے ہجر پہ اب وصل کا خنجر رکھ دے. خود کو بے ساختہ تیروں کے حوالے کر دوں، خود کو بے ساختہ تیروں کے حوالے کر دوں، اے خدا اتنی کشش درد کے اندر رکھ دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جس کی ویرانی پہ بادل بھی نہیں روتا ہو، جس کی ویرانی پہ بادل بھی نہیں روتا ہو، کوئی اس قبر پہ اشکوں کے گلے تر رکھ دے. بہت شکریہ. اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ نوک خنجر سے میرے زخم کو چومے کوئی، نوک خنجر سے میرے زخم کو چومے کوئی، کوئی آغوش میں نیزے کے میرا سر رکھ دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہترین، مقرر مقرر. نوک خنجر سے میرے زخم کو چومے کوئی، کوئی آغوش میں نیزے کے میرا سر رکھ دے. روتے روتے کسی پیاسے پہ مجھے مرنا ہے، روتے روتے کسی پیاسے پہ مجھے مرنا ہے، میرے ساقی میری آنکھوں میں سمندر رکھ دے. بہت شکریہ. انکساری سے یہاں ہوتی ہے پیمائش قد، انکساری سے یہاں ہوتی ہے پیمائش قد، آسمانوں کو زمینوں کے برابر رکھ دے. بہت شکریہ. قتل نامے کی ہی زینت میں اضافہ ہوگا، قتل نامے کی ہی زینت میں اضافہ ہوگا، نام مت لکھ میرا سر ہی سر محضر رکھ دے. کوچے یار کے آداب یہی کہتے ہیں، کوچے یار کے آداب یہی کہتے ہیں، خاک کے زروں پہ تاج مہ و اختر رکھ دے. مقطع عرض ہے کہ مجھ کو آ جائے گا گر گر کے سنبھلنے کا ہنر، مجھ کو آ جائے گا گر گر کے سنبھلنے کا ہنر، دوست تو ہی میرے آگے کوئی پتھر رکھ دے. مجھ کو آ جائے گا گر گر کے سنبھلنے کا ہنر، دوست تو ہی میرے آگے کوئی پتھر رکھ دے. خواب کی آنکھ میں تعبیر کا منظر رکھ دے، شیرگے ہجر پہ اب وصل کا خنجر رکھ دے. بہت شکریہ آپ کی سماعت. جزاک اللہ. بہترین اظہار کلام. اور اب میں دعوت دوں گی ہمارے ایڈوکیٹ صدیق راز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کا اظہار کریں. ایک زعفرانی غزل پیش کروں گا. بالکل زعفرانی. پکا کے دال میں اس کو بگار دیتا ہوں، پکا کے دال میں اس کو بگار دیتا ہوں، میں روز دھوتا ہوں برتن نکھار دیتا ہوں. صفائی کر کے میں گھر کی لباس کو دھو کر
मैं देख भाल के दिन को गुजार देता हूँ। वाह पार्ट दिखा के चिमटा वो नफरत जताती रहती है, अच्छा मगर मैं जोजा को उल्फत उधार देता हूँ। वाह 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 कभी तो उसने बनाकर नहीं दिया मुझको, मगर मैं उसको बनाकर अचार देता हूँ। अचार देता हूँ। करे वो कुछ भी, मैं होता नहीं ज़रा बदजन, मैं उसकी हरकतें प्यारी करार देता हूँ। बेहतरीन है। अब उसका एक ही नारा है, जाऊँ मैके पर, मैं उसकी बातें तलातम शुआर देता हूँ। वो मेरी सादा दिली को भी कोसती ही रही, मगर मैं बदले खजा के बहार देता हूँ। जबरदस्त। मैं राज उसके मजालिम से बच नहीं पाया, मगर दुआएं उसे बेशुमार देता हूँ। मैं राज उसके मजालिम से बच नहीं पाया, मगर दुआएं उसे बेशुमार देता हूँ। पका के दाल में उसको बघार देता हूँ। मैं रोज़ धोता हूँ बर्तन। शुक्रिया। बेहतरीन। और ये तो कुछ उलट ही हो गया। संजीदा शायरी का मैंने आपका मुतारिफ़ किया था, ये ज़ाफ़रानी हो गई। बहुत मज़ा आया। अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगी जनाब एडवोकेट शौकत कमाल चीमा साहब को कि वो आएँ और अपने कलाम का इजहार करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पीटीवी का और जनाब रिंद साहब का कि आज इतनी अच्छी उन्होंने महफ़िल सजाई, और ख़ास तौर पे फौजिया मुश्ताक साहिबा का कि उन्होंने यहाँ में मदऊ किया। हमारी बज़्म शोराए बार कराची जैसे कि आपको मालूम है कि बार के हवाले से मुशायरे मुनक़्क़िद करवाती रहती है, और आज भी हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है कि पीटीवी में जो है उसके तहत मुशायरा हो रहा है। मैं साहिब सदर की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार पेश करूँगा कि अच्छा है शौक़ को न कहीं बालों पर मिले। गालिब की ज़मीन है, तवज्जो चाहूँगा मैडम शाइक भाई। अच्छा है शौक़ को न कहीं बालों पर मिले, वरना हवस थी खूब से गुल खूब तर मिले। और कुछ उससे दर्दो कर्ब की शिद्दत तो पूछिए, कुछ उससे दर्दो कर्ब की शिद्दत तो पूछिए, जिसको कफस में मौसम गुल की खबर मिले। कुछ उससे दर्दो कर्ब की शिद्दत तो पूछिए, जिसको कफस में मौसम गुल की खबर मिले। और आया था मेरी राह में ऐसा भी एक मुकाम, आया था मेरी राह में ऐसा भी एक मुकाम, महरो महो नजूम शरीके सफ़र मिले। आया था मेरी राह में ऐसा भी एक मुकाम, महरो महो नजूम शरीके सफ़र मिले। और जो बुझ चुके हैं उनको ही देखो कुरेद कर, जो बुझ चुके हैं उनको ही देखो कुरेद कर, शायद दिलों की राख में कोई शरर मिले। जो बुझ चुके हैं उनको ही देखो कुरेद कर, शायद दिलों की राख में कोई शरर मिले। और शेर है कि शर्मिंदा हूँ कि कर न सका और इंतज़ार, शर्मिंदा हूँ कि कर न सका और इंतज़ार, लम्हात ज़िंदगी के बहुत मुख्तसर मिले। शर्मिंदा हूँ कि कर न सका और इंतज़ार, लम्हात ज़िंदगी के बहुत मुख्तसर मिले। और शेर है कि मैं तो शिकस्ते वादा पे कर लूँगा सब्र भी, मैं तो शिकस्ते वादा पे कर लूँगा सब्र भी, तुम क्या करोगे फिर कहीं मुझको अगर मिले। बहुत शुक्रिया। मैं तो शिकस्ते वादा पे, मैं तो शिकस्ते वादा पे कर लूँगा सब्र भी, तुम क्या करोगे फिर कहीं मुझको अगर मिले। बहुत शुक्रिया।
اور پھر تک رہا ہے شوق اسی حادثے کی راہ، پھر تک رہا ہے شوق اسی حادثے کی راہ، لذت نہ پوچھئے جو کوئی روٹھ کر ملے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، پھر تک رہا ہے شوق، بہت تھینک یو، عمدہ۔ بہت شکریہ۔ پھر تک رہا ہے شوق اسی حادثے کی راہ، لذت نہ پوچھئے جو کوئی روٹھ کر ملے، اور چھیڑو اسی نگاہ محبت طلب کا ذکر، چھیڑو اسی نگاہ محبت طلب کا ذکر، شاید اسی سے لذت زخم جگر ملے۔ واہ واہ، بہترین۔ اور یوں بھی وہ غم قدے میں کبھی آئے تھے کمال، مکتا ہے یوں بھی وہ غم قدے میں کبھی آئے تھے کمال، جیسے سسکتی شب سے عروس سحر ملے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یوں بھی وہ غم قدے میں کبھی آئے تھے کمال، جیسے سسکتی شب سے عروس سحر ملے۔ اور جو کچھ اس سے درد و کرب کی شدت تو پوچھئے، کچھ اس سے درد و کرب کی شدت تو پوچھئے، جس کو قفس میں موسم گل کی خبر ملے، اور میں تو شکست وعدہ پہ کر لوں گا صبر بھی، تم کیا کرو گے پھر کہیں مجھ کو اگر ملے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس بزم میں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہمارے صدر محفل سید امجد علی شاہ صاحب کو، جو کہ جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اظہار خیال ہمیں سننے کو ملا ایڈوکیٹ شوکت کمال چیمہ صاحب کی طرف سے۔ اب میں دعوت کلام دوں گی ایڈوکیٹ یاسر چغتائی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام کا اظہار کریں۔ عیسیٰ نفس سے سودا کھڑا کر رہا تھا میں، عیسیٰ نفس سے سودا کھڑا کر رہا تھا میں، مر مر کے زندگی کی دعا کر رہا، مر مر کے زندگی کی دعا کر رہا تھا میں، اس کوچے کا طواف تو کیا کر رہا تھا میں، مطلع ثانی، اس کوچے کا طواف تو کیا کر رہا تھا میں، ہاں خود کو نظر آب و ہوا کر رہا تھا میں، ہاں خود کو نظر آب و ہوا کر رہا تھا میں، ضد میں خزاں سے گل نے مراسم بڑھا لیے، ضد میں خزاں نے گل سے مراسم بڑھا لیے، کیوں زرد موسموں کو ہرا کر رہا تھا میں، ضد میں خزاں سے گل نے مراسم بڑھا لیے، کیوں زرد موسموں کو ہرا کر رہا تھا میں، چاروں طرف سے تیروں کے نرغے میں آ گیا، چاروں طرف سے تیروں کے نرغے میں آ گیا، کس کس کو جانے کب سے خفا کر رہا تھا میں، چاروں طرف سے تیروں کے نرغے میں آ گیا، چاروں طرف سے تیروں کے نرغے میں آ گیا، کس کس کو جانے کب سے خفا کر رہا تھا میں، اس نے جو ایک گلاب میرے ہاتھ پر رکھا، اس نے جو ایک گلاب میرے ہاتھ پر رکھا، اس وقت وصل نو کی دعا کر رہا تھا میں، اس نے جو ایک گلاب میرے ہاتھ پر رکھا، اس وقت وصل نو کی دعا کر رہا تھا میں، اس ناشنا سے مہر کا امیدوار تھا، اس ناشنا سے مہر کا امیدوار تھا، کیوں عشق لا دوا کی دوا کر رہا تھا میں، کیوں عشق لا دوا کی دوا کر رہا تھا میں، عیسیٰ نفس سے سودا کھڑا کر رہا تھا میں، مر مر کے زندگی کی دعا کر رہا تھا میں۔ دعوت کلام دینا چاہوں گی سید شائق شہاب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ سب سے پہلے تو فوزیہ صاحبہ جنہوں نے اتنا اچھا بزم شعرائے بار کا مشاعرہ جو ہے منعقد کیا پی ٹی وی کے اندر، سکندر بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا، جناب صدر کی اجازت سے کہ رہنا بھی آپ بھی ذرا دیکھیے گا سخا دیں، اپنی جفا کا کیسے مداوا کرو گے تم، اپنی جفا کا کیسے مداوا کرو گے تم، آ کر میری لحد پہ بھلا کیا کرو گے تم، اپنی جفا کا کیسے مداوا کرو گے تم، آ کر میری لحد پہ بھلا کیا کرو گے تم، کھو جائیں گے جو ہم ہمیں ڈھونڈا کرو گے تم، کھو جائیں گے جو ہم ہمیں ڈھونڈا کرو گے تم، ملنے جو آؤ گے ہمیں
رویا کرو گے تم، کھو جائیں گے جو ہمیں ڈھونڈا کرو گے تم، ملنے جو آؤ گے ہمیں رویا کرو گے تم، اور رسوا کیا ہے مجھ کو سرے بزم تم نے خوب، دیکھیے گا، رسوا کیا ہے تم نے سرے بزم مجھ کو خوب، مجھ کو خبر نہیں تھی کہ ایسا کرو گے تم، مجھ کو خبر، رسوا کیا ہے تم نے سرے بزم مجھ کو خوب، آپ ہی رسوا کیا ہے مجھ کو سرے بزم تم نے خوب، مجھ کو خبر نہیں تھی کہ ایسا کرو گے تم، اور مانگا ہے تم نے دل کو ہنسی، مانگا ہے تم نے دل کو بڑی چاہتوں کے ساتھ، سکندر بھائی، مانگا ہے تم نے دل کو بڑی چاہتوں کے ساتھ، لے کر دل حزین کو بھلا کیا کرو گے تم، مانگا ہے تم نے دل کو بڑی چاہتوں کے ساتھ، مانگا ہے تم نے دل کو بڑی چاہتوں کے ساتھ، لے کر دل حزین کو بھلا کیا کرو گے تم، اور دل کو تھا یہ یقین تم ہی صاحبان ہو، دل کو تھا یہ یقین تم ہی صاحبان ہو، دل کو تھا یہ یقین تم ہی صاحبان ہو، سورج کی تپتی دھوپ میں سایہ کرو گے تم، دل کو تھا یہ یقین تم ہی صاحبان ہو، دل کو تھا یہ یقین تم ہی صاحبان ہو، سورج کی تپتی دھوپ میں سایہ کرو گے تم، اور کیا کوئی بیچتا ہے، یہ خاص طور سے دیکھیے گا، کیا کوئی بیچتا ہے چمن کو خزاں کے ہاتھ، کیا کوئی بیچتا ہے چمن کو خزاں کے ہاتھ، کس نے کیا ہے ایسا جو ایسا کرو گے تم، کیا کوئی بیچتا ہے چمن کو خزاں کے ہاتھ، کس نے کیا ہے ایسا جو ایسا کرو گے تم، کس نے کیا ہے ایسا جو ایسا کرو گے تم، اور شائق جہاں میں بن کے تماشا سا رہ گیا، شائق جہاں میں بن کے تماشا سا رہ گیا، اب کتنا اور اس کا تماشا کرو گے تم، شائق جہاں میں بن کے تماشا سا رہ گیا، شائق جہاں میں بن کے تماشا سا رہ گیا، اب کتنا اور اس کا تماشا کرو گے تم، اور شائق ہے مجلسی، اسے مجلس پسند ہے، شائق ہے مجلسی، اسے مجلس پسند ہے، اب اس کو محفلوں میں بھی تنہا کرو گے تم، شائق ہے مجلسی، اسے مجلس پسند ہے، اب اس کو محفلوں میں بھی تنہا کرو گے تم، اور اپنی جفا کا کیسے مداوا کرو گے تم، آ کر میری لحد پہ بھلا، ہاں، کیا کوئی بیچتا ہے چمن کو خزاں کے ہاتھ، کیا کوئی بیچتا ہے چمن کو خزاں کے ہاتھ، کس نے کیا ہے ایسا جو ایسا کرو گے تم، بہت بہت شکریہ، بہترین۔ اب میں دعوت کلام دینا چاہوں گی سخاوت علی نادر صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ 4 مصروں کی زحمت۔ میرے دل سے اتر گئی دنیا، میرے دل سے اتر گئی دنیا، اور میری آنکھوں میں مر گئی دنیا، میرے دل سے اتر گئی دنیا، میری آنکھوں میں مر گئی دنیا۔ کیا کہنے۔ اور شعر دیکھیے گا، جب سے کچھ دین کی سمجھ آئی، جب سے کچھ دین کی سمجھ آئی، پھر نہ جانے کدھر گئی دنیا۔ مکرر جب سے کچھ دین کی سمجھ آئی، پھر نہ جانے کدھر گئی دنیا۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ آئینے بکھرے ہیں سارے ٹوٹ کر، آئینے بکھرے ہیں سارے ٹوٹ کر، دل کہاں جڑتے ہیں پیارے ٹوٹ کر۔ آئینے بکھرے ہیں سارے ٹوٹ کر، اور دل کہاں جڑتے ہیں پیارے ٹوٹ کر۔ شعر دیکھیے گا، زندگی تا دیر رہتی ہے کہاں، زندگی تا دیر رہتی ہے کہاں، یہ بتاتے ہیں ستارے ٹوٹ کر۔ زندگی تا دیر رہتی ہے کہاں، زندگی تا دیر رہتی ہے کہاں، یہ بتاتے ہیں ستارے ٹوٹ کر، یہ بتاتے ہیں ستارے ٹوٹ کر۔ اور بندگی کیسے کرو گے تم میاں، بندگی کیسے کرو گے تم میاں، گر گئے ہیں بت تمہارے ٹوٹ کر۔ بندگی کیسے کرو گے تم میاں، گر گئے ہیں بت تمہارے ٹوٹ کر۔ اور یہ دیکھیے گا شعر سکندر بھائی، دیکھ کر ساحل کو زیادہ خوش نہ ہو،
دیکھ کر ساحل کو زیادہ خوش نہ ہو، گرتے ہیں اکثر کنارے ٹوٹ کر۔ دیکھ کر ساحل کو زیادہ خوش نہ ہو، گرتے ہیں اکثر کنارے ٹوٹ کر۔ اور یہ شعر جو ہے میں جنرل مینیجر کے نام کر رہا ہوں کہ میں بھی تو عاشق اسی کا ہوں جناب، میں بھی تو عاشق اسی کا ہوں جناب، چاہتے ہیں جس کو سارے ٹوٹ کر۔ میں بھی تو عاشق اسی کا ہوں جناب، چاہتے ہیں جس کو سارے ٹوٹ کر۔ اور کیا گزرتی ہے میرے دل پر نہ پوچھ، کیا گزرتی ہے میرے دل پر نہ پوچھ، کیا گزرتی ہے میرے دل پر نہ پوچھ، روتے ہیں جب غم کے مارے ٹوٹ کر۔ کیا گزرتی ہے میرے دل پر نہ پوچھ، روتے ہیں جب غم کے مارے ٹوٹ کر۔ اور بس ایک شعر آپ کی لوگوں کی نظر ہے، بس یہی اپنی تو نادر ہے دعا، بس یہی اپنی تو نادر ہے دعا، خواب نہ بکھریں تمہارے ٹوٹ کر۔ بس یہی نادر تو اپنی ہے دعا، خواب نہ بکھریں تمہارے ٹوٹ کر۔ آئینے بکھرے ہیں سارے ٹوٹ کر، دل کہاں جڑتے ہیں پیارے ٹوٹ کر۔ اور زندگی تادیر رہتی ہے کہاں، زندگی تادیر رہتی ہے کہاں، یہ بتاتے ہیں ستارے ٹوٹ کر۔ زندگی تادیر رہتی ہے کہاں، یہ بتاتے ہیں ستارے۔ بڑی مہربانی، بہت بہترین، کمال۔ اور اب میں دعوت کلام دینا چاہوں گی ہماری پروفیسر میڈم مسرت سلطانہ صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام بزم کی نظر کریں۔ یوم غالب پر کہی ہوئی غزل کے چند اشعار۔ کیوں پریشان ہوں ماجرا کیا ہے، کیوں پریشان ہوں ماجرا کیا ہے، کچھ کہوں بھی تو فائدہ کیا ہے، کچھ کہوں بھی تو فائدہ کیا ہے، اور ابتدا کے لیے ضروری ہے، ابتدا کے لیے ضروری ہے، یہ بھی سوچو کہ انتہا کیا ہے، ابتدا کے لیے ضروری ہے، یہ بھی سوچو کہ انتہا کیا ہے۔ اور ظلمت شب سے لڑ رہا ہے جو، اس دیے کے لیے ہوا کیا ہے، ظلمت شب سے لڑ رہا ہے جو، اس دیے کے لیے ہوا کیا ہے۔ اور سامنے سے ہٹا دو آئینہ، سامنے سے ہٹا دو آئینہ، گزرے لمحوں کا سوچنا کیا ہے، گزرے لمحوں کا سوچ، سامنے سے ہٹا دو آئینہ، گزرے لمحوں کا سوچنا کیا ہے۔ اور دل کا ہر زخم زندگی ہے میری، دل کا ہر زخم زندگی ہے میری، کیوں میں پوچھوں میری دوا کیا ہے، کیوں میں پوچھوں میری دوا کیا ہے۔ فیصلہ تم نے کر لیا آخر، اب نہ سوچو برا بھلا کیا ہے، اب نہ سوچو برا بھلا کیا ہے۔ اور اعلیٰ ظرفی رہی ہے جن کا شعار، وہ نہیں جانتے وفا کیا ہے، وہ نہیں جانتے جزا کیا ہے۔ اور دل کا ہر زخم زندگی ہے میری، دل کا ہر زخم زندگی ہے میری، کیوں میں پوچھوں میری دوا کیا ہے۔ ایک گھڑی کو سکون نہیں ملتا، آخر اس شہر کو ہوا کیا ہے، ایک گھڑی کو سکون نہیں ملتا، آخر اس شہر کو ہوا کیا ہے۔ مصلحت کی مہر ہے ہونٹوں پر، سب کو معلوم ہے ہوا کیا ہے، مصلحت کی مہر ہے ہونٹوں پر، سب کو معلوم ہے ہوا کیا ہے۔ اور دیکھ لے ظرف دینے والے کا، دیکھ لے ظرف دینے والے کا، اور درویش چاہتا کیا ہے، اور درویش چاہتا کیا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ٹوٹی خبروں کو،
टूटी कब्रों को देखकर सोचो इब्तिदा क्या थी इंतहा क्या है। मुकर्रर मुकर्रर। टूटी कब्रों को देखकर सोचो इब्तिदा क्या थी इंतहा क्या है। बहुत उम्दा, और बहुत तुमने उम्दा। सरवत कही तो है ये गजल नजरे गालिब मगर कहा क्या है। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब मैं दावत देना चाहूँगी अपनी अगली शायरा को, और उनको मधु करने से पहले उनकी इजाज़त से उनका ही एक शेर पढ़ना चाहूँगी। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी नहीं चाहती हूँ कि तू अपने घर ना जाए, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर ना जाए। जैसे तो मैं दावत देना चाहूँगी मैडम रेहाना रूही साहिबा को कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिया। सबसे पहले तो जी मैं अपने सिकंदर रिंद साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ इस महफ़िल में हमें बुलाया, हमें इज़्ज़त दी, और हमारे लिए बहुत ही एक वक़ार की मुझे तो महसूस हुआ कि मैं कराची बार एसोसिएशन के जो शोरा हैं उनसे एक इतनी मेरी 1-to-1 आज मुलाकात हुई, और मैंने आज उनकी शायरी सुनी जिस पे मैं इतनी हैरान हुई कि हैरान एक इसलिए हुई कि इतने मतलब प्रेशर में और इतनी मसरूफियत में इतनी खूबसूरत उन्होंने शायरी, और बहुत कम गलत अगलात, क्योंकि वो फुल टाइम तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके बावजूद सही शायरी, बेहतरीन काफ़िए, बेहतरीन, लेकिन उनके पास तजुर्बे तो बहुत होते हैं, शायरी तो उनकी इतनी आला होनी ही चाहिए जितनी थी। तो मैं बहुत आप लोगों का सबका शुक्रिया भी अदा करूंगी, और अपने जनरल मैनेजर जो हमारे, आज मेरी आपकी इजाज़त से चंद अशार पेश करूँगी, और बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई कि इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, हिज्र के सोग अच्छे लगने लगे, इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, हिज्र के सोग अच्छे लगने लगे, और जब से वो बेवफा हुआ रूही, जब से वो बेवफा हुआ रूही, बेवफा लोग अच्छे लगने लगे, जब से वो बेवफा हुआ रूही, बेवफा लोग अच्छे लगने लगे। और बहुत प्यारी हमारी जो एंकर हैं फरजाना फरियाल अंजुम मुश्ताक, तो उसने बहुत ही खूबसूरत शायरी की, बहुत कॉन्फिडेंस से की, और मुझे तो मैं सोच रही थी कि इतनी छोटी सी तो ये लड़की है, ये तो मतलब इतने बड़े मुशायरे को कैसे संभालेगी, मगर इसने बहुत अच्छा संभाला। तो मेरा जो शेर इन्होंने पढ़ा तो वो मैं आपको दोबारा सुनाना चाहती हूँ, और वो शेर ये है, आप आपकी तवज्जो चाहूँगी कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। और एक गज़ल के चंद अशार कि जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स, याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स, और जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, वो भी निकला है ज़माने का बनाया हुआ शख्स, वो भी निकला है ज़माने का बनाया हुआ शख्स। अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई उसको लेकिन, अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई उसको लेकिन, कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ शख्स। क्या कहने, वाह वाह,
मुकर्रर मुकर्रर अच्छी मुकर्रर लगती हूँ मैं हंसती हुई उसको, लेकिन कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ शख्स। डरती हूँ सोते हुए आँख न खुल जाए कहीं। डरती हूँ सरवत, डरती हूँ सोते हुए आँख न खुल जाए कहीं, और चला जाए न वो ख्वाब में आया हुआ। मुकर्रर वाह मुकर्रर। डरती हूँ सोते हुए आँख न खुल जाए कहीं, और चला जाए न वो ख्वाब में आया हुआ शख्स। और ठोकरें खा के तो उठ जाते हैं गिरने वाले। ठोकरें खा के तो उठ जाते हैं गिरने वाले, लेकिन उठता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। ठोकरें खा के तो उठ जाते हैं गिरने वाले, लेकिन उठता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। और जागने वाले तो सोते हुए भी जागते हैं। जागने वाले तो सोते हुए भी जागते हैं, पर नहीं जागता सोते से जगाया हुआ शख्स। पर नहीं जागता सोते से जगाया हुआ शख्स। और मकता के जीने देता है न मरने की इजाजत रूही। जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जान ले लेगा मेरी जान को आया हुआ शख्स। मुकर्रर 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 जान ले लेगा। जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जान ले लेगा मेरी जान को आया हुआ शख्स। डरती हूँ सोते हुए आँख न खुल जाए कहीं, और चला जाए न वो ख्वाब में आया हुआ शख्स। जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स। याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स। बेहतर, क्या बात है, बेहतरीन बहुत। अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगी हमारे मेहमान ख़ुसूसी खलील अहमद खलील साहब, जो कि बज़्म शोरा बार के सदर हैं, और उनका बड़ा किरदार है वकला शोरा की अदबी तंजीम, जो कि कराची बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट में बहुत से मुशायरे करवाती है, और ये मुशायरे इंटरनेशनल, नेशनल और मकामी शोरा के दरमियान तंजीम मुनक्किद करवाती है। तो दावत कलाम में दूंगी जनाब खलील, एडवोकेट खलील अहमद खलील साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ास तौर पर आज पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से जनाब अमजद साहब का और फौजिया मुश्ताक साहब का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस मुशायरे को तरतीब दिया और इस महफ़िल को सजाया, इस मौके पर मैं आप सबको पहले एक 4 मिसरे सुन लें, उसके बाद मैं वो करता हूँ। मावर्दियो खल्दून ने जिस दौर में पी थी, मावर्दियो खल्दून ने जिस दौर में पी थी, उस दौर खुदी का कोई मोहतात नहीं है। उस दौर में सुकरात था और जहर नहीं था, अब जहर हलाहल है तो सुकरात नहीं है। उस दौर में सुकरात था और जहर नहीं था, अब जहर हलाहल है तो सुकरात नहीं है। बेहतरीन। मैं अपने 1971 की एक रात की दुख है जो रात का, उसको एक नज़्म में मैंने वो किया है, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान शायद अलग भी हो रहा था। वो नज़्म है एक अज़ान सुबह के उन्वान से। उदास ख्वाहिशें सहमी हुई तमन्नाएं, उदास ख्वाहिशें सहमी हुई तमन्नाएं,
मकाम पीरी से बदतर है ज़िंदगी का शबाब। वरक वरक मेरे आज़ा हैं, पढ़ सको तो पढ़ो, मेरे बदन में है ज़ख्मों की बेनिसाब किताब। वरक वरक मेरे आज़ा हैं, पढ़ सको तो पढ़ो, मेरे बदन में है ज़ख्मों की बेनिसाब किताब। उगल रहा है जहन्नम को मौसम सरमा, दिसंबर की सर्द रात है। उगल रहा है जहन्नम को मौसम सरमा, छुपे हैं कितने ही शोले मेरे पसीने में। उगल रहा है जहन्नम को मौसम सरमा, छुपे हैं कितने ही शोले मेरे पसीने में। हर एक सांस लटकती है हल्क में आकर कि जैसे रूह का पंजा गड़ा है सीने में। हर एक सांस लटकती है हल्क में आकर कि जैसे रूह का पंजा गड़ा है सीने में। मेरा ख्याल मुअल्लक न कर दिमाग में तू, मेरा ख्याल मुअल्लक न कर दिमाग में तू, कोई मकाम तो दे हस्त बूद को मेरे। गड़े हैं जिसमें अब तक तेरी जुदाई के डंक, गड़े हैं जिसमें अब तक तेरी जुदाई के डंक, मेरे अदम को डसा है वजूद ने मेरे। कभी सहर से किरण से कभी उजाले से, कभी सहर से किरण से कभी उजाले से, तेरे फरेब में किस किस से मैंने प्यार किया। कभी सहर से किरण से कभी उजाले से, तेरे फरेब में किस किस से मैंने प्यार किया। और सहर ने खुद ही अंधेरे से दोस्ती कर ली, किरण किरण ने उजाले का बेवपार किया। सहर ने खुद ही अंधेरे से दोस्ती कर ली, किरण किरण ने उजाले का बेवपार किया। और मेरे जहां में उजाले का इक़्तिदार नहीं, मेरे जहां में उजाले का इक़्तिदार नहीं। गली गली में हुकूमत है अब अंधेरे की, और फलक से गिरती हुई बर्फ सी रही है कफन। बड़ी हसीन है मैयत नए सवेरे की, फलक से गिरती हुई बर्फ सी रही है कफन। बड़ी हसीन है मैयत नए सवेरे की, बुतों पे एटमी गाजा है दस्ते नूर में बम। बुतों पे एटमी गाजा है दस्ते नूर में बम, धुआं धुआं है कलेसा पे और शिवाले पर। सहर है खौफज़दा तारे थर थराते हैं, मैं एतबार करूं अब तो किस उजाले पर। सहर है खौफज़दा तारे थर थराते हैं, मैं एतबार करूं अब तो किस उजाले पर। उजाले लुट गए लुट जाएं अब मेरा क्या है, उजाले लुट गए लुट जाएं अब मेरा क्या है। मैं आंखें बंद किए तीरगी में जी लूँगा, और सहर न आए तो इसका भी डर नहीं मुझको। सहर न आए तो इसका भी डर नहीं मुझको, मैं शब के जहर को सुकरात बन के पी लूँगा। उजाले लुट गए लुट जाएं अब मेरा क्या है, मैं आंखें बंद किए तीरगी में जी लूँगा। और मैं सहर ना आए तो इसका भी डर नहीं मुझको, मैं शब के जहर को सुकरात बन के पी लूँगा। मगर सुनो, ये एक मोड़ है, मगर सुनो कोई आवाज़ दे रहा है मुझे, मगर सुनो कोई आवाज़ दे रहा है मुझे। बहुत बड़ा है खुदा और बहुत बड़ा है खुदा, नमाज सोने से बेहतर है, ना उम्मीद न हो पुकार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इजहार ख़याल के लिए दावत दूंगी इस मुशायरे की निज़ामत आला जिन्होंने संभाली और इस बज़्म को मुनक्किद करने में जिन्होंने मुसलसल काविशें की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी वही काविशें रंग लाई हैं और ये मुशायरा बहुत कामयाब रहा। और मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ, और इसके साथ साथ इनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। तो हमारी मेहमान एज़ाज़ी मैडम फ़ौज़िया मुश्ताक़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को फ़ौज़िया मुश्ताक़ का सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी जनरल मैनेजर अमजद अली शाह साहब का कि उन्होंने बज़्म शोरा बार कराची के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर एक मुशायरे का इनेकाद किया। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया।
کیونکہ وکلا کی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑی ڈپریشن کی ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل ہم اپنے سر پہ لیتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے بار میں ماشاءاللہ سے ایسے شعراء موجود ہیں جو ہماری ساری ٹینشن ریلیکس کرتے ہیں. اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں امجد شاعر صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. اس کے علاوہ سکندر علی رند صاحب کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں تعاون کیا. باقی جن لوگوں نے مشاعرہ سنا ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شعر سنے. باقی جو ہمارے شعراء ہیں ان کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنا بہت اچھا کلام یہاں پر پیش کیا اور سب بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے. اس لیے سب کی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. اب میں دعوت دوں گی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور ساتھ میں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے صدر محفل سید امجد علی شاہ صاحب کا, جو کہ جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن بھی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے یہاں آئے ہوئے تمام معززین, معزز شعراء کرام, شاعرات, سب کو میری طرف سے بہت سلام. اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ایک بہت اچھا اور یادگار مشاعرہ یہاں پر منعقد کیا اور اپنے کلام سے پوری محفل کو منور کر دیا. ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام سننے کو ملا. اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سکندر رند صاحب کا, جو ہمارے اسکرپٹ سیکشن کے ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ماشاءاللہ خود اچھے شاعر ہیں, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, کولیگ ہیں, ساتھی ہیں. ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ محفل یہ رنگ جمع ہے. تو تہہ دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھتے ہمارے ساتھ, مگر یہ کہ آپ نے محفل سجائی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے یہاں پر جتنے بھی ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف, ہمارے کیمرہ مین, لائٹ, پروڈیوسر, سیٹ ڈیزائن کے لوگ, ان کی بڑی مہربانی. جو سامنے ہمارے سامعین بیٹھے ہوئے ان کا بہت شکریہ. اور یقین کیجئے کہ اتنے سینئر یہاں پر شعراء کرام تشریف فرما ہیں کہ ان کے سامنے میری صدارت کیا اور اس کی اوقات کیا, مگر آپ کی محبتیں. اور میں اپنے آپ کو میزبانی سمجھتا ہوں اس مشاعرے کا. مگر چلیں, اب سکندر رند صاحب نے ایک بار ڈال دیا ہے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشعار, سب کی اجازت, تمام ہمارے سینئر اور بڑے اچھے کونا مشق شاعر یہاں تشریف فرما ہیں. ایک قطعے کی اجازت چاہوں گا پہلے, اور اس کے بعد اگر اجازت ہوگی تو ایک غزل بھی. کہ کاہے لہجے کا تکلف برتیں, ریحانہ صاحبہ, کاہے لہجے کا تکلف برتیں. ہماری بہت اچھی سینئر شاعرہ وہاں بیٹھی ہیں. کیوں رہیں لفظ کی اسیری میں, کاہے لہجے کا تکلف برتیں, کیوں رہیں لفظ کی اسیری میں. سوچتا ہوں غزل لکھوں امجد, ایک اردو میں ایک سندھی میں. کاہے لہجے کا تکلف برتیں, کیوں رہیں لفظ کی اسیری میں. سوچتا ہوں غزل لکھوں امجد, ایک اردو میں ایک سندھی میں. اب چند اشعار غزل کے پیش خدمت ہے. کہ ہمیشہ ہو خوشی ممکن نہیں ہے, ہمیشہ ہو خوشی یہ خواہش آپ کی ممکن نہیں ہے. بہت عنایت. ہمیشہ ہو خوشی ممکن نہیں ہے, یہ خواہش آپ کی ممکن نہیں ہے. اور بتانا زندگی آسان تھی کب, بتانا زندگی آسان تھی کب, کہ اب تو اور بھی ممکن نہیں ہے. بتانا زندگی آسان تھی کب, کہ اب تو اور بھی ممکن نہیں ہے. اور تمہارا ساتھ ہی تو چاہیے تھا, تمہارا ساتھ ہی تو چاہیے تھا, تمہارا ساتھ ہی ممکن نہیں ہے. تمہارا ساتھ ہی تو چاہیے تھا, سر تمہارا ساتھ ہی تو چاہیے تھا. بہت شکریہ. تمہارا ساتھ ہی ممکن نہیں ہے. اور بھلانا کل تلک ممکن نہیں تھا, بھلانا کل تلک ممکن نہیں تھا, بھلانا آج بھی ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. بھلانا کل تلک ممکن نہیں تھا,
سر اور سر شعر دیکھیے گا کہ ہمارے درمیان لوگ آ گئے ہیں، ہمارے درمیان لوگ آ گئے ہیں، ہماری دوستی ممکن نہیں ہے. ہمارے درمیان لوگ آ گئے ہیں سر جی، ہمارے درمیان لوگ آ گئے ہیں، ہماری دوستی ممکن نہیں ہے. تیری آنکھوں میں کاجل پھیلتا کیوں، ہم تیری آنکھوں میں کاجل پھیلتا کیوں، محبت کی نفی ممکن نہیں ہے. تیری آنکھوں میں کاجل پھیلتا کیوں، محبت کی نفی ممکن نہیں ہے. میں اب کے اس سفر پہ جا رہا ہوں، میں اب کے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں اب کے اس سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اور وفا کی راہ میں امجد کا ملنا کبھی ممکن نہیں ہے. ہمیشہ ہو خوشی ممکن نہیں ہے، یہ خواہش آپ کی ممکن نہیں ہے. سکندر صاحب اجازت چند اشعار، غزل کے چند اشعار اجازت ہو تو، کہ مروت کے سبب کہتا نہیں ہوں، مروت کے سبب خبر ہوتی ہے سب کہتا نہیں. بہت عنایت، بہت عنایت. مروت کے سبب کہتا نہیں ہوں، خبر ہوتی ہے سب کہتا نہیں ہوں. میری عادت میں یہ بھی ہے خرابی، میری عادت میں کہ جب کہنا ہو تب کہتا نہیں ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری عادت میں یہ بھی ہے خرابی کہ جب کہنا ہو تب کہتا نہیں ہوں. شعر سنیے گا ذرا، اس کا لہجہ دیکھیے گا. ستم یہ تھا کہ تم سنتے نہیں تھے، ستم یہ تھا، غضب یہ ہے کہ اب کہتا نہیں ہوں. سر ستم یہ تھا کہ تم سنتے نہیں تھے، غضب یہ ہے کہ اب کہتا نہیں ہوں. ہائے ہائے میرے اشعار میرا معاملہ ہے، میرے اشعار میرا معاملہ ہے کہ کب کہتا ہوں کب کہتا نہیں ہوں. میرے اشعار میرا معاملہ ہے کہ کب کہتا ہوں کب کہتا نہیں ہوں. جو اپنے عشق کے قصے سنائے میں اس کو با ادب کہتا نہیں ہوں. جو اپنے عشق کے قصے سنائے، ارے بہت شکریہ. اگر سن لو تو ایک لمحہ ہے کافی، اگر سن لو تو ایک لمحہ ہے کافی، وگرنہ روز و شب کہتا نہیں ہوں. اگر سن لو تو ایک لمحہ ہے کافی، وگرنہ وضاحت خود سے کیوں دیتے ہو امجد، میرے دوست جب کہتا نہیں ہوں. وضاحت خود سے کیوں دیتے ہو امجد، میرے اے دوست جب کہتا نہیں ہوں. مروت کے سبب کہتا نہیں ہوں، خبر ہوتی یہ سب کہتا نہیں ہوں. بہت شکریہ. بہترین ادا اور بہترین کلام اور بہترین انداز بیاں. اور آخر میں دعوت دینا چاہوں گی اس محفل کے روح رواں، جن کا بڑا کردار ہے اس محفل کو منعقد کروانے میں اور اس کی کامیابی میں، اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ ہم ان کے بھی چند اشعار سنیں. تو میں دعوت دینا چاہوں گی سکندر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے چند کلام کا اشعار. میں سندھی ہوں، بیوی اردو بولتی ہے. میں سندھی ہوں، بیوی اردو بولتی ہے، وہ بھی ایسا کہ جیسے کانوں میں امرت گھولتی ہے. کس کس کو سنائیں کہانی اپنی.
किस किस को सुनाएं कहानी अपनी कि किस पे लुटाई जवानी अपनी। कभी तो तू मेरा कंधा हिलाकर मुझको अपने पास बुलाकर हाथ पकड़ के साथ बिठाकर कि तुमको सुनाऊं वीरानी अपनी। किस किस को सुनाऊं कहानी अपनी। हवास था न होश था, बस जोश ही जोश था, मैं हर वक्त मदहोश था, हर बात थी मनवानी अपनी। किस किस को सुनाए कहानी अपनी। इस बार तो मैं लड़ बैठा, बात पर अपनी अड़ बैठा, मैं भी लुटा कर हड़ बैठा, जान तो है यानी जानी अपनी। किस किस को सुनाए कहानी अपनी। सामने जब, ये बड़ा अच्छा सा है, मुझे अच्छा लगता है। सामने जब वो आती थी मुझको बहुत सताती थी। सामने जब वो आती थी मुझको बहुत सताती थी, थोड़ी गुस्से वाली जज्बाती थी, पर थी तो वो भी दीवानी अपनी। किस किस को सुनाए कहानी अपनी। एक अगर आपकी इजाजत तो फर्क है तो, मेरे राजों को पास अपने संभाल रखना, मेरे राजों को पास अपने संभाल रखना, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखना। आंसू गिरने न देना मेरे कभी भी, बस पहले से ही हाथ में रुमाल रखना, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखना। अपने ही करते हैं पीछे से वार भी, अपने ही करते हैं पीछे से वार भी, सांपों को न तुम कभी आस्तीनों में पाल रखना, मैं तुमसे कहता हूँ तुम मेरा ख्याल रखना। कुछ बद नजर लगाते हैं नजर प्रीत को, कोई पूछे मेरा तो हंसना मुस्कुराना, बस बात टाल रखना, मैं तुमसे कहता हूँ तो मेरा ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम होता है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने सामाईन की और अपने शौरा की कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इसकी कामयाबी में अपना किरदार अता किया। और मैं अपनी तरफ से भी अगर कोई कमी रह गई हो या कोई बात या कोई फ़िक्रा ऐसा हो जिससे किसी जो नापसंद रहा हो किसी के लिए, तो उसके लिए माज़रत खा हूँ। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मज़ीद इस तरह की महफ़िलें हम सजाएंगे और PTV के तवस्सुस से, बज़्म शौराए बार कराची के तवस्सुस से इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करते रहेंगे ताकि अदब को और शायरी को फ़रोग़ मिलता रहे। अल्लाहुम्मा आमीन।